سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی اویئرنیس کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ کچھ مضامین ہم صحت کارکنوں کے بارے میں بھی آپ کے سامنے اور آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتے ہیں، تاکہ صحت کارکن اس سے استفادہ حاصل کر کے اور اپنی طبی معلومات کو بہتر کر کے عوام الناس کی بہتر طریقے سے مدد کر سکیں۔ بیماریوں کے بارے میں کلاسیفیکیشن کی گئی کہ کس طرح بیماریوں کو ہم سمجھ سکیں اور کس طرح ان کو کس کیٹیگری میں ڈال سکیں، تاکہ ہم آسانی سے ان کی جو بیماریوں سے مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کو حل کر سکیں۔ مختلف قسم کی درجہ بندی آپ کے سامنے پیش کی گئی مختلف حوالوں سے۔ اب ایک اور درجہ بندی ہے جس میں مختلف پیشوں کے باعث لاحق ہونے والے امراض شامل کیے گئے ہیں، جسے آکوپیشنل ڈیزیزز کہتے ہیں۔ آکوپیشنل ڈیزیزز مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو جس انوائرمنٹ میں، جس ماحول میں وہ کام کرتے ہیں اس کی وجہ سے لاحق ہو جاتی ہیں، اور اگر احتیاطی تدابیر نہ اختیار کی جائیں تو بڑے مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو کہ اس انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں۔ انوائرمنٹل ڈیزیزز کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ اب جو ہے آکوپیشنل ڈیزیزز کے بارے میں ہم بتانے چاہیں گے، اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہیں، کیونکہ آکوپیشنل ڈیزیزز کا تعلق بھی مختلف انوائرمنٹ سے ہوتا ہے اور ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم اس کو پیش کرنا شروع کریں تو ایک بہت بڑا مضمون بن جائے گا۔ ہم چند مثالیں آپ کو دینا چاہیں گے کہ کس طرح یعنی کہ آکوپیشنز جو ہیں وہ مختلف افراد پر مختلف بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر ایکس رے ٹیکنیشنز، ایکس رے لیبارٹری میں کام کرنے والے ٹیکنیشین ایکس ریز سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایکس ریز جو ہیں وہ شعاعیں ہیں، جو برقی شعاعیں ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں اور وہ جو ہے جسم کے اندر پینیٹریٹ کر جاتی ہیں۔ جس طرح آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ ایکس رے کس طرح لیا جاتا ہے۔ ایکس رے مشین کے سامنے کھڑے ہو کر، اور اس کی جو ٹیوب ہے، جو ایکس رے ٹیوب ہے، وہ جب دبائی جاتی ہے تو ایکس ریز نکلتی ہیں اس ٹیوب سے اور جسم پر پڑتی ہیں، اور جسم کو پینیٹریٹ کرتی ہوئی اور اس میں داخل ہو کر وہ جو ہے تصویر بناتی ہیں۔ تو آپ کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ جب تصویر بنتی ہے تو وہ جسم کے اندر پورے داخل ہو کر تصویر بناتی ہیں، تو اس کے اثرات بہرحال جسم پر ہوں گے، اور جو سیلز، جو بافتیں، جو ٹیشوز اس کے سامنے آئیں گی وہ بھی اثر انداز ہوں گی۔ اب کچھ عرصے کے لیے یعنی کہ کچھ ایکس ریز لیے جاتے ہیں تو اس میں تو اتنی زیادہ ٹیشوز جو ہے متاثر نہیں ہوتے، لیکن جو افراد اس ماحول میں کام کرتے ہیں وہ مسلسل ان ایکس ریز سے اور ان شعاعوں سے ایکسپوز رہتے ہیں، تو بہرحال ان کے اوپر اثرات ہو سکتے ہیں، اور ان کو بچانے کے لیے ان کو خاص احتیاطی تدابیر اختیار کرنی پڑتی ہیں۔ دوسرے مثال کے طور پر ہم پینٹر کولک کے بارے میں آپ کو بتانا چاہیں گے کہ رنگ اور پینٹ کا کام کرنے والے کاریگر پینٹ میں موجود کیمیکل کے باعث جلدی امراض اور پیٹ کے درد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مختلف قسم کے کیمیکلز پینٹ میں شامل کیے جاتے ہیں۔ اگر کاریگر اور پینٹ کرنے والے افراد احتیاطی تدابیر اختیار نہ کریں تو بہرحال وہ جسم کے اندر داخل ہو کر، سانس کے ذریعے داخل ہو کر جسم کے اندر جذب ہو سکتے ہیں۔ وہ جو کیمیکلز ہیں وہ ایوپریٹ ہوتے ہیں یا تفریحی مالیکیول میں تبدیل ہو جاتے ہیں، جیسے ہی یعنی کہ ان کے ڈبوں کو کھولا جاتا ہے ان سے تفریحی کیمیکلز اس کے بخارات نکلتے ہیں اور وہ انسان کے جسم کے اندر داخل ہو سکتے ہیں سانس کے ذریعے۔
اگر پینٹر افراد احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرتے تو وہ اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ملر استھما ٹیکسٹائل مل میں کام کرنے والے کاریگر اس ماحول میں موجود کپڑے یا روئی کے اڑتے ہوئے ذرات سے متاثر ہو کر دمہ، ٹی بی وغیرہ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ذرات جو ہیں کپڑے کے اور روئی کے ذرات جو ہیں اگر سانس کے نالی کے ذریعے لنگس میں یا پھیپھڑوں میں پہنچ جائیں تو وہ وہاں پر ڈسالو نہیں ہو سکتے، وہ وہاں پر حل نہیں ہو سکتے۔ اس کے گرد لازمی طور پر انفلیمیشن ری ایکشن پیدا ہو جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ انفلیمیشن ری ایکشن جو نا لنگس کو اور پھیپھڑوں کو متاثر کر کے ان افراد کو بیمار کر دیتے ہیں جو کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کام کرتے ہیں۔ تو یہ ضروری سمجھا جاتا ہے کہ جو مالکان ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری کے وہ اپنے ورکرز کو بہتر طریقے سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے مائل کریں اور وہ اشیاء پرووائڈ کریں جس کے ذریعے وہ کاریگر جو ہیں اپنے آپ کو ان مسائل سے محفوظ رکھ سکتے ہیں جو کہ اس ماحول میں پیدا ہوتی ہیں۔